بلیٹن کا آغاز کریں گے افسوسناک خبر کے ساتھ۔ بلوچستان میں امن دشمنوں کا ایک بار پھر وار۔ مستونگ میں پولیس کے ٹرک پر دھماکے میں 3 پولیس اہلکار شہید ہو گئے۔ پولیس حکام کے مطابق مستونگ میں شمس آباد کے قریب پولیس کے ٹرک کو نشانہ بنایا گیا۔ دھماکے میں 3 اہلکار شہید 16 زخمی ہوئے۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق دھماکے کے بعد زخمیوں اور لاشوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ترجمان بلوچستان حکومت شاہد ہند کے مطابق دھماکہ مستونگ کے علاقے کنڈ مسوری کے قریب ہوا، جہاں RTC خلات میں پولیس اہلکاروں کو لے جانے والے ٹرک پر IED دھماکہ کیا گیا۔ شاہد رنگ کے مطابق بولان میڈیکل کمپلیکس اسپتال اور سول اسپتال میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ مستونگ دھماکے کے زخمیوں کو کوئٹہ منتقل کیا جا رہا ہے۔ کرک میں انڈس ہائی وے پر لکی غنڈکی کے قریب ٹریلر اور وین میں ٹکر سے 10 افراد جاں بحق، متعدد زخمی۔ ڈسٹرکٹ ریسکیو افسر کے مطابق ٹریلر مسافر وین پر چڑھ گیا، جس کی وجہ سے کئی مسافر پھنس گئے۔ ریسکیو حکام کا کہنا ہے 10 لاشیں اور زخمیوں کو DHQ اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ جاں بحق ہونے والوں میں 2 بچے شامل۔ حادثے کا شکار کوچ DI خان سے پشاور جا رہی تھی۔ زخمیوں میں بعض کی حالت تشویشناک، اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ۔ اسلام آباد میں جاری 2 روزہ اوورسیز پاکستانیز کنونشن کا آج آخری روز ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر شرکا سے خطاب کریں گے۔ کنونشن میں دنیا بھر سے آئے ہوئے 1500 سے زائد اوورسیز پاکستانی شریک ہیں، جنہیں ریاستی مہمان کا درجہ دیا گیا ہے۔ کنونشن کا مقصد اوورسیز کمیونٹی کے مسائل، ترسیلات زر، سرمایہ کاری کے مواقع اور حکومتی سہولیات پر مشاورت ہے۔ شرکا کو پاکستان میں سرمایہ کاری اور سہولیات کے حوالے سے آگاہ کیا جا رہا ہے، جبکہ ان کی تجاویز اور مسائل کو سننے کے لیے مختلف سیشنز کا انعقاد بھی کیا گیا۔ گزشتہ روز اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق، گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی، وفاقی وزراء، بیرون ملک تعینات پاکستانی سفراء اور مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات نے کنونشن میں شرکت کی۔ کنونشن کے دوران اوورسیز پاکستانیوں کی ملکی معیشت میں خدمات کو سراہا گیا اور انہیں یقین دہانی کرائی گئی کہ حکومت ان کے مسائل کو سنجیدگی سے لے رہی ہے۔ شرکا نے بھی حکومت کے ساتھ مکمل تعاون کا عزم ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ وہ پاکستان کی ترقی کے لیے ہر ممکن کردار ادا کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے اکنامک کارپوریشن آرگنائزیشن کے 25 رکنی وفد کی ملاقات، مختلف ممالک کے نمائندے شامل۔ مریم نواز لاہور کو ECO کیپٹل قرار دینے پر ترکمانستان کا شکریہ ادا کیا۔ سیاحت، سرمایہ کاری، ثقافت کے فروغ پر گفتگو ہوئی۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے اکنامک کارپوریشن آرگنائزیشن کے 25 رکنی اعلیٰ سطحی وفد نے ملاقات کی۔ وفد میں تاجکستان، ازبکستان، ترکیہ، قازقستان، ترکمانستان، ایران، آذربائیجان اور پاکستان کے ACO میں مستقل مندوب شامل تھے۔ وفد کی قیادت ECO کے سیکرٹری جنرل اسد مجید خان نے کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے لاہور آمد پر وفد کا پرتپاک استقبال کیا اور تمام معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہا۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے وفد کو تفصیلی بریفنگ دی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے لاہور کو ECO کیپٹل قرار دینے میں معاونت پر ترکمانستان کا خصوصی شکریہ ادا کیا۔ ملاقات کے دوران وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ECO کے معزز مہمانوں کی موجودگی ہمارے لیے اعزاز ہے۔ لاہور قدیم اور جدید ثقافت کا حسین امتزاج ہے۔ لاہور صرف ایک شہر نہیں بلکہ زندہ تاریخ کا میوزیم ہے۔ انہوں نے کہا کہ سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف لاہور کی ثقافتی بحالی کے لیے ذاتی طور پر سرگرم ہیں۔ لاہور کے لوگ پیار محبت کے پیکر ہیں اور ان کی میزبانی بے مثال ہے۔ وزیر اعلیٰ نے لاہور کے باغات، شاہی قلعے، یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹس، ذائقوں اور تہذیب کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب سیاحوں کی میزبانی کے لیے مکمل تیار ہے۔ ٹورزم سیکٹر کو نئی صنعت کے طور پر فروغ دے رہے ہیں۔ پنجاب حکومت سیاحتی مقامات کو اپ گریڈ کر رہی ہے اور ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کو ہر ممکن سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ مریم نواز نے کہا پنجاب کاروبار، ٹیکنالوجی اور سروسز کا ابھرتا ہوا مرکز ہے۔ زراعت، ٹورزم، تعلیم، ٹیکنالوجی، انڈسٹری میں سرمایہ کاری کے لیے بے پناہ مواقع موجود ہیں۔ فارن انویسٹرز کے لیے پنجاب میں سازگار ماحول فراہم کیا جا چکا ہے۔ ECO کے سیکرٹری جنرل اسد مجید نے کہا کہ پاکستان 1992 میں ECO میں شامل ہوا۔ اس وقت کے وزیر اعظم محمد نواز شریف کی قیادت میں یہ شمولیت ممکن ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ پنجاب اور ECO کے سیکرٹری جنرل تینوں کا لاہور سے ہونا خوش آئند ہے۔ ECO وفد نے لاہور کی خوبصورتی، ثقافتی بحالی اور سیاحت کے فروغ کے لیے وزیر اعلیٰ اور ان کی ٹیم کی کوششوں کو سراہا اور انہیں خراج تحسین پیش کیا۔ وفد کے شرکا نے وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کو شاندار خطاطی اور دیگر یادگاری تحائف بھی پیش کیے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی آغا خان یونیورسٹی آمد۔ یونیورسٹی کے صدر سلیمان شہاب الدین اور انتظامیہ نے وزیر اعلیٰ سندھ کا خیر مقدم کیا۔
وزیر اعلیٰ سندھ نے آغا خان یونیورسٹی کی انتظامیہ اور سینئر فیکلٹی ممبرز کے ساتھ ملاقات کی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا سندھ حکومت نے صحت کے شعبے میں خاطر خواہ اقدامات کیے ہیں۔ پورے صوبے میں ٹریشری کیئر اور خصوصی ہیلتھ سینٹرز میں نمایاں بہتری دیکھنے میں آئی ہے۔ سندھ حکومت پرائیویٹ پارٹنرز کے ساتھ مل کر صحت کے شعبے میں صوبائی سطح پر مربوط اقدامات کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا تھا صحت کی فراہمی اور نظام صحت کو مضبوط کرنے کے لیے متعدد اقدامات اور شراکت داری کو فروغ دیا جا رہا ہے، جس سے عوام کو بہتر سہولیات میسر ہوں گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کو آغا خان یونیورسٹی کے مختلف کورسز کے حوالے سے بھی آگاہ کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے آغا خان یونیورسٹی میں یونیورسل ہیلتھ کوریج سے متعلق قومی سمپوزیم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ صحت ہمیشہ سندھ حکومت کی ترجیح رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کورونا کے بعد صحت کے نظام کو مضبوط بنانا ناگزیر ہے۔ ایک مؤثر پرائمری ہیلتھ کیئر سسٹم وقت کی ضرورت ہے۔ مراد علی شاہ نے بتایا سندھ حکومت نے صحت کے شعبے میں ہر سطح پر سرمایہ کاری کی، پرائمری سے لے کر ٹیریٹری اسپتالوں تک نظام کو بہتر بنانے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے لیڈی ہیلتھ ورکر پروگرام کی اہمیت اجاگر کرتے ہوئے صحت کی سہولیات کو گھر تک پہنچانا اولین ترجیح قرار دیا۔ انہوں نے شہروں میں نجی شعبے کے کردار کو تسلیم کرتے ہوئے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو فروغ دینے، ضلعی اسپتالوں کی آؤٹ سورسنگ کو کامیاب ماڈل قرار دیا۔ مراد علی شاہ نے کہا آغا خان یونیورسٹی کی قیادت میں پرائمری ہیلتھ کیئر لرننگ جیسے اقدامات انتہائی اہم ہیں اور صوبوں کے درمیان تجربات کا تبادلہ یونیورسل ہیلتھ کوریج کے حصول میں مددگار ثابت ہوگا۔ آخر میں انہوں نے کہا کہ صحت صرف محکمہ صحت کی نہیں بلکہ پورے معاشرے کی اجتماعی ذمہ داری ہے اور سندھ حکومت مضبوط بنیادی صحت کے نظام کے قیام کے لیے پرعزم ہے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی حسن اقبال نے حیدرآباد سکھر موٹر وے اسی سال شروع کرنے کا وعدہ کر لیا ہے۔ کراچی میں پاکستان بزنس کونسل میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے حسن اقبال نے کہا کہ حیدرآباد سکھر ہائی وے پر کام رواں سال شروع ہوگا اور 3 سال میں یہ مکمل ہو جائے گا، جبکہ کراچی حیدرآباد موٹر وے نئے راستے پر بنائی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی حکومت نے سکھر حیدرآباد موٹر وے روکی، جس کے باعث اب لاگت دگنی ہو گئی ہے۔ حسن اقبال نے کہا کہ کراچی سائٹ ایریا کے لیے 5 ارب روپے کا منصوبہ منظور کیا ہے، 125 ارب روپے کے K4 منصوبے کے لیے 100% فنڈ مہیا کر رہے ہیں۔ ملک کی ترقی کے لیے سیاسی استحکام اور پالیسیوں کا تسلسل ناگزیر ہے۔ وفاقی وزیر نے مزید کہا کہ 1 اپریل 2022 کو پاکستان ڈیفالٹ کر چکا تھا، ہم قلیل مدت میں ملک کو واپس پٹری پر لائے ہیں۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری کا کہنا ہے اڑان پاکستان کے تحت قومی معیشت تیزی سے ترقی کر رہی ہے، اوورسیز پاکستانی اس میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں۔ اسلام آباد میں اوورسیز پاکستانی کنونشن میں بحیثیت مہمان خصوصی خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 77 سالہ تاریخ میں اس سال سب سے زیادہ زر مبادلہ بھیجنے پر اوورسیز پاکستانی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ کامران ٹسوری کا کہنا ہے SIFC 1 ونڈو آپریشن ہے، سرمایہ کاروں کو بھرپور معاونت فراہم کی جا رہی ہے۔ گورنر سندھ نے کہا وزیر اعظم آرمی چیف معیشت کے مزید مستحکام کے لیے شب و روز محنت کر رہے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا ہمارا نظریاتی اور سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے لیکن ریاست پر اختلاف نہیں ہو سکتا۔ وزیر اطلاعات و ثقافت پنجاب اسما بخاری کی تھیٹر کے فنکاروں اور مالکان کے ساتھ تفصیلی ملاقات۔ اسما بخاری نے نئے تھیٹر ایکٹ سے متعلق مشاورت کی۔ وزیر اطلاعات و ثقافت اسما بخاری نے کہا تمام متعلقہ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشاورت کے بعد نیا تھیٹر ایکٹ لانا چاہتے ہیں۔ تھیٹر فنکاروں اور مالکان کے ساتھ ملاقات کا بنیادی مقصد ان کے تحفظات دور کرنا تھا۔ تھیٹر مالکان اور فنکاروں نے کھلے دل کے ساتھ نئے ایکٹ پر اطمینان کا اظہار کیا۔ اسما بخاری نے کہا تھیٹر مالکان اور فنکاروں نے حکومت کے ساتھ مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے۔ پنجاب حکومت کا مقصد تھیٹر کو اصل شکل میں بحال کرنا ہے۔ پنجاب حکومت تھیٹر کی بہتری کے لیے ہر ممکنہ اقدام اٹھائے گی۔ سندھ حکومت نے پنجاب حکومت کے ارسا کو لکھے گئے خط کو مسترد کر دیا۔ وزیر آبپاشی سندھ جام خان شورو نے کہا سندھ کو 1991 کے آبی معاہدے کے تحت حصے کا پانی دیا جائے۔ سندھ کے کینالز کو رواں ماہ اپریل کے 10 دنوں میں 62% پانی کی قلت برداشت کرنی پڑی۔ جام خان شورو کا مزید کہنا تھا 1991 کے پانی معاہدے کے تحت پنجاب کے کینالز کو 54% پانی کی قلت برداشت کرنی پڑی۔ آبی معاہدہ 1991 کے تحت تمام صوبوں کو پانی کی کمی برابری کی بنیاد پر برداشت کرنی ہے۔ ان کا کہنا تھا سندھ میں اس وقت کپاس اور چاول کی کاشت ہونی چاہیے، ہم صرف پینے کے پانی دے رہے ہیں۔ اس وقت پنجاب میں گندم کی کٹائی کی جا رہی ہے۔ لیبیا میں تارکین وطن کی ایک اور کشتی ڈوب گئی، جس کے نتیجے میں 4 پاکستانیوں سمیت 11 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ لیبیا میں پاکستانی سفارت خانے کی جانب سے وزارت خارجہ کو بھیجی گئی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ لیبیا کے مشرقی علاقے میں سیریت شہر کے قریب ہراوا کوسٹ میں کشتی کو حادثہ 12 اپریل کو پیش آیا۔ حادثے کے مقام سے اب تک 11 لاشیں نکالی جا چکی ہیں، جن میں سے 4 پاکستانیوں کی ہیں۔ پاکستانی سفارت خانے کی ایک ٹیم نے دستاویزات سے 4 لاشوں کی پاکستانیوں کے طور پر شناخت کر لی ہے۔ 3 کا تعلق منڈی
बहाउद्दीन और एक का गुजरांवाला से है। पाकिस्तानी सिफारत खाना हादसे के मुतालिक मजीद मालूमात के लिए मकामी हुकाम से राबते में है। कराची के इलाके कोरंगी क्रीक में लगने वाली पुरस्कार आग आखिरकार 18 दिन बाद खुद ब खुद बुझ गई। माहिरीन का कहना है खतरा अभी मुकम्मल तौर पर टला नहीं है, आग दोबारा भड़क सकती है। इस हवाले से देखते हैं रिपोर्ट। 18 दिन से दहकते शोले अचानक खुद ही खत्म हो गए। कराची के इलाके कोरंगी क्रीक में ऑयल रिफाइनरी के करीब लगने वाली आग 18 रोज के बाद अचानक बुझ गई। आग बुझने के बाद गैस का अखराज जारी है, जिसके बायस इलाके में बू फैल गई। 28 मार्च को निजी तामीराती कंपनी के मंसूबे के लिए खाली प्लॉट में पानी के लिए बोरिंग किए जाने के दौरान 1200 फीट गहरा गड्ढा खोदा गया था। इस दौरान खुदाई के मुकाम पर गैस के अखराज के बाद अचानक आग लग गई थी। आग को इब्तिदा में फायर ब्रिगेड के जरिए बुझाने की कोशिश की गई थी, मगर जल्द ही फायर हुकाम ने वाज़ेह कर दिया था कि ये आग पानी से नहीं बुझाई जा सकती। आग को हंगामी सूरत हाल करार देकर सिंध हुकूमत ने फौरी तौर पर मुताल्लिक़ा इदारों को मुतहर्रिक किया और यौमिया बुनियादों पर सूरत हाल का जायजा लिया जाता रहा। वजारत तवानाई ने वाक़े की तहकीकात के लिए एक आला सतही कमेटी तश्कील दी, जिसमें OGDCL, PPL और PRL जैसे इदारों के माहिरीन शामिल थे। साथ ही गुज़िश्ता रोज ही अमरीकी माहिरीन की खिदमात हासिल करने का फैसला किया गया और जदीद आलात भी मंगवाए जा रहे थे। इन 18 दिनों में आग की शिद्दत में कोई कमी नहीं आई, बल्कि गैस के मुसलसल इखराज और शोलों की शिद्दत ने गड्ढे को मजीद फैला दिया। यहाँ तक कि आग बुझने के बाद भी गड्ढे के पानी में शदीद उबाल देखा जा रहा है, जो खतरे की अलामत है। माहिरीन के मुताबिक अगर किसी भी किस्म का फ्लेम दोबारा इस मुकाम पर आया तो आग दोबारा भड़क सकती है। जराये का कहना है कि अब इस मुकाम का साइंसी तज्जिया माहिरीन के जरिए कराया जाएगा, ताकि असल वजह मालूम की जा सके और मुस्तकबिल के खतरात से बचा जा सके। अपडेट करेंगे। लाहौर पुलिस की बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। रवां साल बिजली चोरी के 9,530 से ज्यादा मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 7,770 से ज्यादा मुकदमा दर्ज भी कर लिए गए हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर गोहर सईद से। जी गोहर, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, लाहौर पुलिस की बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं और रवां साल बिजली चोरी के 9,530 से जायद मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया है और 7,770 से जायद मुकदमा भी दर्ज किए गए हैं। इकबाल टाउन में पुलिस चोरी के बिजली चोरी के 1207, सदर में 1869, कैंट में 3040, मॉडल टाउन में 1874 और सिटी में 1095 और सिविल लाइंस में 438 मुलजिमान गिरफ्तार किए गए हैं। इस हवाले से DCPO का कहना है कि मुल्की वसाइल को नुकसान पहुंचाने वाले कानून शिकन अनासर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस कार्रवाइयाँ जारी हैं। और बिलाल सदीक कमियाना ने कहा है कि बिजली चोरी के तदराक के लिए फील्ड अफसरान मुतल्लिका महकमों के साथ राब्ता इस्तवार रखें और बिजली चोरी की शिकायत पर बिला ताखीर कार्रवाई को यकीनी बनाया जाए। CCPO का इस हवाले से मजीद कहना था, बिजली चोरी के दर्ज मुकामात में मुलजिमान की गिरफ्तारियों को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा और बिजली चोरी के मुकदमा को यकसू करके चालान भी बर वक्त अदालतों में जमा करवाए जाएंगे। इसके अलावा बिजली चोरी में इसके अलावा उनका मजीद कहना था कि बिजली चोरी में मुलविस अदालती मफरूरान की गिरफ्तारी के लिए खसूसी इकदाम उठाए जाएंगे और सुपरवाइजरी अफसरान बिजली चोरी के मुकदमात की तफ्तीश पर खसूसी तवज्जो दें। जी शुक्रिया गौहर, तफसीलात से आगाह करने के लिए। कराची में बर्फ के कारखाने में गैस लीकेज से धमाका होने से 2 अफराद जाँ बहक, 4 शदीद जख्मी। वाक़या लांडी मुर्तज़ा चौरंगी करीब फारूकी कब्रिस्तान में पेश आया। जोरदार धमाके से कारखाने की छत गिर गई। हादसे के नतीजे में 6 अफराद जख्मी, जिनको अस्पताल मुंतकिल किया। जख्मी होने वालों में 2 अफराद जना अस्पताल मुंतकिल करते ही दम तोड़ गए। पुलिस के मुताबिक तमाम अफराद की उम्रें 30 से 35 साल के दरमियान बताई जा रही हैं। इब्तिदाई तफ्तीश के मुताबिक वाक़या गैस लीकेज के बायस पेश आया, जिसके बायस बर्फ कारखाने में मौजूद मजदूर छत गिरने से मलबे तले दब गए थे। शेखुपुरा से पत्तू की वापस आने वाला कैरी डब्बा हेड ब्लू की रोड पर खौफनाक हादसे का शिकार हो गया। कैरी डब्बा मोटरसाइकिल सवार फैमिली पर चढ़ गया। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक जबकि 4 साला बच्चा जख्मी हो गया। रेस्क्यू के मुताबिक हादसा कैरी डब्बा का टायर ब्लास्ट होने की वजह से पेश आया। जाँ बहक होने वालों में 29 साला उस्मान भी शामिल है, जो 2 बच्चों का बाप था। उस्मान जख्मों की ताब न लाते हुए अस्पताल पहुंचने से कबल ही दम तोड़ गया। हादसे की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू की इमदादी टीमें मौके पर पहुंच गईं और जाँ बहक अफराद और जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पत्तू की मुंतकिल कर दिया गया।
غزہ جنگ کو ختم کرنے کے لیے مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں ہونے والے مذاکرات کسی نتیجے کے بغیر ختم ہو گئے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ان مذاکرات کا مقصد جنگ بندی کی بحالی اور اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی تھا، تاہم اس حوالے سے کوئی نمایاں پیش رفت نہیں ہو سکی۔ مصری حکومت نے نئی جنگ بندی کے لیے حماس سے ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ کیا، تاہم حماس نے اس تجویز کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ہم صرف اس صورت میں جنگ بندی پر تیار ہیں جب اسرائیل مکمل طور پر جنگ بند کرے اور فوجی انخلا کرے۔ ہتھیار ڈالنے پر کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ ذرائع نے بتایا مصر کی تجویز میں 45 دن کی عارضی جنگ بندی شامل ہے، جس کے بدلے غزہ میں خوراک، پناہ گاہوں کا سامان پہنچانے کی اجازت دی جائے گی۔